جی اسٹوڈنٹس، آج ہم چیک کریں گے کہ بی اے عربی سال دوم میں ہم کون کون سے سوالات ایسے ہیں جن کو حل کریں اور ہمارے اچھے نمبر آ سکیں۔ تو بار بار اسٹوڈنٹس کا یہ اصرار تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس طرح کے سوالات پیپر میں آئیں گے۔ تو یہ میرے پاس بی اے عربی سال دوم میرے سامنے ہے۔ تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے، مطلب کہ کویسچن نمبر جو 1 ہے، تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ٹوٹل جو سوالات ہیں وہ 7 سوالات پوچھے جائیں گے۔ ان میں سے آپ نے صرف 5 کے جواب دینے ہیں اور ہر سوال کے 20 نمبر ہوں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی جانب۔ تو اگر آپ اپنی جب کتاب کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے جو چیز دی جاتی ہے وہ ہے قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں، ان کا ترجمہ دیا جاتا ہے۔ یہ اگر میں آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ قرآن مجید کی جو سورۃ الحجرات ہے اس کا ترجمہ آپ کو آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ کچھ سوالات ہیں جو کتاب کے اندر سے ہی دیے گئے ہیں، تو آپ نے اس کو جو ہے پیرا جو آپ کو دیا جائے گا اس پیرے میں سے ڈھونڈ کے آپ نے سوال لکھنے ہیں، ان کے جواب لکھنے، یہی سوالات ہیں۔ تو یہ آگے تک جاتے ہیں، یہ تقریباً 34 سوالات بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفرقان کا ایک رکوع ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ ترجمہ پڑھنا ہے۔ تو ترجمہ اگر آپ پڑھ لیں گے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میں نے جو ہے وہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 ہوگا بی اے عربی سال دوم کا۔ تو اس کے بھی کچھ سوالات ہیں، 14 سوال ہیں سورۃ الفرقان کا جو ایک رکوع ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ یہ بھی پیرا دیا گیا ہوگا اور پیرے میں سے ڈھونڈ کے آپ نے اس کے جواب لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جاتے ہیں تحریم الربا۔ یہ دیکھیں، یہ کچھ 2 یا 3 کچھ آیتیں ہیں، 2 آیات ہیں، تو اس کے بھی یہ سوالات دیے گئے ہیں۔ یہ 6 سوال ہیں، تو یہ آپ کو پیرا دیا جائے گا، اسی میں سے ڈھونڈ کے آپ نے یہ سوال حل کرنے۔ سوال بھی یہی ہوں گے، سوال چین ہی ہوں گے اگر آئے تو۔ پھر یہ سورۃ النحل کی صرف ایک آیت ہے اور اس کے جو ہے وہ 4 سوال ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ پہلا سوال ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے، جس میں آپ نے جو ہے وہ 3 آپشن آپ کو دیے جائیں گے، یا تو آپ اردو میں ترجمہ اور تشریح کر دیں، یعنی کہ اسی حصے کا یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو 3 صفحے ہیں، یہ 3-4 صفحے جو ہیں، یہاں تک آپ کے 20 نمبر بنتے ہیں۔ یہاں تک یہ صفحہ نمبر نوٹ کر لیں، صفحہ نمبر 15 تک، یہاں تک آپ کو اگر یاد ہے، مطلب صفحہ نمبر 9 سے لے کے صفحہ نمبر 15 تک اگر آپ کو ترجمہ اور سوالات یاد ہیں، سوالات وہی جو آخر میں دیے گئے ہیں، یہ ہر دیکھیں نا، جہاں جو ہے وہ عبارت ختم ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیات ختم ہوتی ہیں، وہاں اینڈ پہ انہوں نے کویسچن دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سوالات آتے ہیں تو 20 نمبر آپ کے سمجھیں کہ پکے ہو گئے۔ سوالات کے جواب دینے میں جو ہے وہ نمبر نہیں کٹیں گے۔ اگر آپ ترجمہ اور تشریح کر دیتے ہیں تو اس میں ممکن ہے کہ آپ کا کوئی ایک آدھ نمبر جو ہے وہ تشریح میں کٹ جائے، لیکن سوالات کے جواب میں کوئی نمبر نہیں کٹتا اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ تو اگر آپ نے پریکٹس کی ہے اور اگر آپ نے لیکچر نمبر 1 جو ہے بی اے سال اول کا لیا ہوا ہے تو اس میں میں نے یہ سارا چیپٹر جو ہے وہ کور کروایا ہوا ہے۔ دوسری بات، یہاں تک تو آپ کے 20 نمبر تھے، پھر انہی قرآنی آیات میں سے کہیں کہیں سے وہ اردو بنا دیتا ہے، اور اردو کی ہم نے کرنی ہوتی ہے عربی۔ مثال کے طور پہ لیٹ سپوز یہ دیکھیں نا، یہ لکھا ہوا ہے ان اللہ سمیع علیم، اب وہ آپ کو اس کی اردو دے دیتا ہے، کہتا ہے جی بے شک اللہ سننے والا جاننے والا، اس کی عربی کریں۔ تو یہ بھی پورشن میں نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتایا ہوا ہے پچھلے لیکچر میں سے۔ تو اگر آپ یہاں تک جو ہے صفحہ نمبر 9 سے لے کے صفحہ نمبر 15 تک تیار کر لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کا جو سوال نمبر 7 ہے، 7واں سوال، جس میں آپ کو اردو دی گئی ہوگی اور آپ نے اس کی عربی کرنی ہے، وہ بھی تقریباً 10% جو ہے وہ تیار
ہو جائے گا. 10% تو کنفرم ہے اور ممکن ہے کہ 20% بھی ہو جائے. یہ تھا اسٹوڈنٹ پہلا سوال. اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. جو آپ کو سوال نمبر 2 پوچھا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ عربی میں آپ کو کچھ سوالات دیے جائیں گے، ان کے آپ نے جوابات دینے ہیں. مطلب عربی میں ہی سوال ہوں گے اور عربی میں ہی جواب دینے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا صفحہ نمبر 42 پر. 42 صفحہ نمبر ہے، یہاں پہ جانا پڑے گا. یہ لکھا ہوا الحکم والامثال من مجال الادب فی حدائق العرب. یہ سوال کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ والے سوالات ہیں جو آ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ آ جائیں. یہ والے، یہ 10 سوال ہیں. یہ 10 کے 10 آپ کو زبانی آنے چاہیے. ان کے جواب بعض اوقات یہاں سے وہ پیرا دے دیتا ہے، مطلب کہ یہ والی فی الامثال السائرہ آپ نے یہاں سے یاد کرنا شروع کرنا ہے. فی الحکم سے یہاں سے یاد کرنا شروع کرنا ہے. اور اس کے بارے میں لیکچر بھی اپلوڈ کروں گا، کیونکہ ابھی تک ہم جوامع الکلم تک گئے ہیں. جوامع الکلم کا لیکچر ہو چکا ہے، تو یہاں بھی ہم جائیں گے، پھر آپ کو سمجھا دیا جائے گا. یہ اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے 10 سوال جو ہیں وہ ان کی عربی جو ہے وہ یاد کرنی ہے. عربی میں ہی سوال دیے گئے ہوں گے اور عربی میں ہی ہم نے ان کے جواب دینے ہیں. ٹوٹل سوالات 5 ہوں گے، ان میں سے ہم نے 5 ہی کرنے ہیں، کوئی آپشن نہیں ہوگی. اس کے بعد آ جاتے ہیں الکتاب پہ. یا اس میں سے دے سکتا ہے، الکتاب میں سے. الکتاب کے بھی 5 سوالات ہیں، یا ان میں سے سوال نمبر 2 بن سکتا ہے. یہ 5 سوال دیے جا سکتے ہیں. یا یہ جو ہے تزہیہ و ایمان، تزہیہ و ایمان اگر آپ دیکھیں تو یہ 49 پیج نمبر پہ ہے تزہیہ و ایمان. تو یہاں سے یہ چیپٹر شروع ہوتا ہے اور آخر میں یہ والے سوال ہیں. یہ ٹوٹل 12 سوال ہیں. یا سوال نمبر 2 ان میں سے بن سکتا ہے. یہ چیک کر لیں آپ، یہ 12 سوال ہیں، یا ان میں سے یا حدیقۃ الجمیلہ، اس میں سے سوال نمبر 2 بن سکتا ہے. حدیقۃ الجمیلہ کے ٹوٹل 18 سوال ہیں، یا ان میں سے بن سکتا ہے. یہ تھا آپ کا سوال نمبر 2، جو آپ کو عربی میں ہی سوال دیے گئے ہوں گے اور ہم نے عربی میں ہی ان کے جواب دینے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم جی سوال نمبر 3 کی طرف. جو آپ کا سوال نمبر 3 ہوگا وہ ہوگا جی ڈرامے کا خلاصہ. اچھا، ایک چیز اور یاد رہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی کا پیٹرن. اب جو سرگودا والے بچے ہیں ان کا تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے. سرگودا میں یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ڈرامے کا خلاصہ دیا ہوا ہے اور بعض اوقات ڈرامے کے خلاصے کی جگہ پہ انہوں نے کوئی اور خلاصہ دے دیا ہے. مطلب کہ انہوں نے خطبوں میں سے کسی خطبے کا خلاصہ دے دیا ہے، لیکن ہوتا وہ مشق میں سے ہی ہے. تو یہ ہے ڈرامے کا خلاصہ. سرگودا والے بچے بھی تیار کریں، کیونکہ سرگودا بورڈ میں بھی یہ ڈرامے کا خلاصہ آ سکتا ہے. تو یہ ملخص المصرحی ہے، اس کے بارے میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہوا ہے. میں نے اس کے اوپر جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھایا ہوا آپ کو. اگر آپ یہ چھاپا لگا لیتے ہیں، رٹا مار کے نا یہ چھاپا لگا لیتے ہیں سارا، تو یہ آپ کے پورے 20 نمبر جو ہیں وہ پورے آ سکتے ہیں. یہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، اور میں نے اس لیکچر میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کس طرح اس ڈرامے کو تیار کریں گے. تو یہ تھا سوال نمبر 3. اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. سوال نمبر 4 میں ہمیں شاعری دی گئی ہوگی، تو شاعری کا ہم نے جو ہے وہ ترجمہ اور اردو میں ہی تشریح کرنی ہے. اردو میں ترجمہ اور اردو میں ہی اس کی تشریح. تو وہ بھی آپ کو 20 نمبر کی آئے گی سوال نمبر، ٹھیک ہے، اس سوال میں. تو یہ دیکھیں، زمانہ جاہلیت کی جو شاعری ہے یہ والی شعراء الاصل، یہ بہت اہم ہے. اگر آپ یہ زمانہ جاہلیت کی شاعری اور یہ شعراء صدر الاسلام اور الشعراء المخزومین، یہ 3 آپ اگر تیار کر لیتے ہیں تو 90% امکان ہے کہ آپ کا جو سوال نمبر 4 ہے انہی 4 میں سے آئے گا، انہی 3 میں سے آئے گا. لیکن اگر آپ یہ، اور ممکن ہے کہ کیونکہ شاعری کے پورشن میں 2 سوال پوچھے جائیں گے،
جیسا کہ یہ آپ کو میں پیپر بھی دکھاتا ہوں. شاعری کے پورشن میں ایک تو سوال نمبر 4 ہے، چوتھا سوال بھی شاعری میں سے آیا ہوا ہے، اور ایک سوال جو ہے سوال نمبر 6 یہ بھی شاعری میں سے پوچھا گیا ہے. تو اگر آپ یہ والے جو شعراء العصر الجاہلی، شعراء صدر الاسلام، الشعراء المخضرمین، یہ 3 شعراء تیار کر لیتے ہیں تو کنفرم ہے کہ آپ کے 20 نمبر سوال نمبر 4 پورا ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ سوال نمبر 6 جو شاعری کا ہی ہے وہ بھی اسی میں سے آپ کا پورا ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ دونوں سوال شاعری کے ہی کرنے ہیں تو پھر میرا مشورہ ہے کہ پھر آپ شعراء الاصل العباسی یہاں تک کریں، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک جو ہے آپ کا سوال نمبر 4 تو پکا ہو جائے گا، وہ تو ضروری نہیں انہی میں سے ہوگا، اور ممکن ہے کہ سوال نمبر 6 بھی اسی میں سے آ جائے. اور جو اسٹوڈنٹ صرف سوال نمبر شاعری کا ایک ہی حصہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شاعری میں سے سوال نمبر 4 اور 6 پوچھا جانا ہے، وہ چاہتے ہیں جی میں نے تو سوال ایک ہی تیار کرنا ہے، تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ شعراء المخضومین یہاں تک جو ہے وہ تیار کریں، یہاں تک، ان کے شعراء الاصل جاہلی، شعراء صدر الاسلام اور شعراء المخضومین. اب ان میں سے تیار کون کون سے کرنے ہیں وہ میں جب شاعری کا پورشن آپ کو پڑھاؤں گا تو پھر اس میں آپ کو بتا دوں گا. اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. عربی بی اے سال دوم، اس کا سوال نمبر ہے 5. سوال نمبر 5 جو ہے یہ خطبات ہیں، مطلب کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، یہ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ٹھیک ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کا خطبہ ہے. تو یہ 6 خطبات ہیں، ٹھیک ہے، یہ 6 خطبات ہیں. ان 6 خطبات میں سے ایک آ سکتا ہے. آپ کو آئے گا کس طرح؟ آپ کو پیرا دیا گیا ہوگا، مطلب یہ جیسے یہاں سے لے کے یہاں تک پیرا دیا گیا ہوگا، اور یہی سوال ہوں گے جو اینڈ پہ دیے گئے ہیں، یہی سوال ہوں گے جو دیے گئے ہیں. ہر خطبے کے آخر میں سوالات دیے گئے ہیں، وہی ہوں گے، وہ خود سے کوئی سوال آپ کو نہیں دے گا. تو اگر آپ یہ 6 خطبات تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے سوال نمبر 5 جو ہے وہ بھی اوکے ہو جاتا ہے. تو یاد رہے اس میں سے سوال نمبر 7 بھی بنتا ہے، مطلب بعض جملے وہ لے لیتا ہے سوال نمبر 7 بنانے کے لیے، اور سوال نمبر 7 آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، کہ اردو دی گئی ہوگی، اس کی آپ نے عربی کرنی ہے. پھر چلتے ہیں سوال نمبر 6، اور یہ میں آپ کو پہلے وضاحت کر چکا ہوں، اور سوال نمبر 7 اس کی بھی میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے کہ یہ کہاں سے آئے گا. تو امید ہے کہ آپ کو آج بی اے عربی سال دوم کا جو پیپر ہے وہ سمجھ آیا ہوگا کہ کون کون سے سوالات ہیں جو ہم حل کریں تو ہمارے 90+ مارکس جو ہیں وہ آئیں. شکریہ جی.